أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواہ مسلم. گزشتہ درس میں صلاۃ الاستخارہ یا نماز استخارہ کے مسائل و احکام اور پھر اس کے بعد جو بعض سجدے ہیں ان سجدوں کا ذکر شروع ہوا تھا، جن میں سے ایک سجدہ ہے سجدہ سہو. دو سجدے ہوتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، اور ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ذکر کی تھی کہ کہاں کہاں پہلے اور کہاں کہاں بعد. اور بعض اہل علم نے کہا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا وہاں پہلے کریں، جہاں آپ نے بعد میں کیا وہاں بعد میں کریں. جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اتنی تفصیل ہر آدمی جانتا نہیں، سلام پھیرنے پہلے 2 سجدے کر لے، معاملہ ختم. لیکن اگر تھوڑا سا قاعدہ یاد رکھا جا سکے تو آسانی ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے، یعنی 5 رکعتیں پڑھ لی ظہر کی، عشاء کی، عصر کی، اور یاد بھی آ گیا سلام پھیرنے سے پہلے کہ میں تو 5 پڑھ چکا ہوں، تو ایسی شکل میں پہلے سلام پھیر لے، بعد میں 2 سجدے کرے اور بیٹھ کر سلام پھیر دے، کیونکہ 1 رکعت تو پہلے اضافہ ہو چکی. اب اگر سلام سے پہلے 2 سجدے کرتا ہے تو یہ پھر بھی اور بھی اضافہ ہو جائے گا، لہذا اور اضافہ نہ ہو، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں. اور اگر نماز میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، نقص ہوا ہے، جیسے درمیان والا اتحیات چھوٹ گیا، 2 رکعتوں پڑھنے کے بعد اس کو اتحیات بیٹھنا تھا، بھول گیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا. اب چونکہ اس کی نماز میں کمی واقع ہوئی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ 2 سجدے کرے کہ اس کمی کا کچھ ازالہ اس طرح بھی ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ازالہ ہو جائے گا. تو یہ ہوگی 2 شکلیں.
زیادہ کی شکل میں سلام پھیرنے کے بعد اور کم کی شکل میں سلام پھیرنے سے پہلے. اگر اتنا سا یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل جو ہے نا سجود صاحب کے وہ کافی سارے حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اسی ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے ایک سجدہ دعا بنایا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. خلفاء راشدین، صحابہ کرام، سلف صالحین امت سے ثابت نہیں. ابھی لوگوں نے کوئی سلسلہ شروع کر لیا، بیٹھے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر اور ہاتھوں کو الٹا رکھ لیا. اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے. سجدہ اکیلا بھی کرنا ہے تو وہ ہے سجدہ شکر، اس کا ذکر آگے آئے گا. اور سجدہ شکر کے لیے جو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، کیفیت بتائی، وہ وہی رہے گی. سجدہ تلاوت ہو، سجدہ سہو ہو، سجدہ شکر ہو، کیفیت ہر حال میں وہی. اور یہ نہ ثابت ہے اور ساتھ الٹا بھی اس میں کوئی ثابت ہے. یہ دو طرح سے غلط ہے. لہٰذا اس سجدے کی بجائے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں نفل، ایک کی بجائے 4 سجدے آئیں گے، چاروں سجدوں میں دعائیں مانگیں. آپ کو چونکہ مسنون دعائیں نہیں آتی تو آپ فرض کو چھوڑ دیجئے، نفل پڑھیے اور ان میں اپنی زبان میں دعائیں مانگیے، انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور آج جو بات ہم پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی ہے. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم قرآن کریم میں سے کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، اور وہ سجدہ کر لیتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان ایک طرح ہو کے رونا شروع کر دیتا ہے. مسلمان کے، انسان کے سجدہ کرنے کی اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ باقاعدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رونا تو اس کا مطلب کہ روتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. یقول، کہتا ہے، یا ویلہ، اے ہائے اس کی بربادی. اور دوسری روایت میں ہے یا ویلی، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی. امر ابن آدم بالسجود فسجد ولہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور یہ سجدہ کر گیا تو اس کو تو جنت مل گئی. وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے. اس بات پہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو سجدہ تلاوت قرآن کریم کے سجدہ کا سمجھیں کہ اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے کہ شیطان کو رلانے کے لیے یہ کافی ہے. اور شیطان کو رلانا تو یقیناً ثواب ہوگا، کیونکہ وہ تو روئے گا اسی بات پہ جو کوئی خالص دینی اور اللہ کی اطاعت کی بات ہوگی. اب یہ سجدہ تلاوت جو ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں اور اس کے لیے آداب یا احکام کیا ہیں، وہ ابھی بات آتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میں نے غالباً ایک مجلس میں ذکر کیا تھا یہاں، کہ بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت ہی بڑے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. المحلہ ان کی کتاب کا نام ہے، 10-12 جلدوں کی کتاب ہے اور ابھی وہ پاکستان میں اردو میں بھی چھپ گئی ہے، شروع ہو چکی ہے. اس میں انہوں نے قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسائل ذکر کیے ہیں، اور جو مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اب کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں امام نے یہ کہا تو کہتا ہے تم اپنے امام کو اپنے پاس رکھو، سیدھی سی بات ہے. ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کافی ہے، اس میں چیز نہیں ملے گی تو پھر دیکھیں گے کہ امام ہے. بہترین کتاب، کتاب و سنت کی ترجمان، اس کتاب میں علامہ ابن حزم بھی تو چونکہ انسان ہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی ما فوق الفطرت چیز ہے. سجدہ تلاوت کے سلسلہ میں انہوں نے لکھا کہ سجدہ تلاوت 14 ہے. جبکہ یہ بات میں پہلے بھی یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ سجدہ تلاوت مشہور یہی ہے کہ 14 ہے. ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں، ان مصاحف میں سورہ حج میں جا کے ایک جگہ سجدہ مطلق لکھا اور چھوڑ دیا، اور دوسری آیت پہلے جو 18 نمبر آیت ہے اس میں سجدہ لکھتا ہے، اور 77 نمبر آیت میں جا کے کہتے ہیں سجدہ عند الشافعی.
کہ یہاں امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے۔ اب اگر تو ہو بات علماء کی، اہل علم کی، تو ان کے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے، ان کی دلیل دیکھو، دلیل ٹھیک ہے، عمل کرو، اللہ خیر۔ جب بات آتی ہے ہمارے عوام کی، عوام میں یہ ذہن دیا گیا ہے، یہ فکر پیدا کی گئی ہے کہ جہاں شافعی کی بات آئے وہ ہماری نہیں، گویا کہ نعوذ باللہ وہ دین ہی نہیں، ہماری بات صرف وہ ہے جو حنفی ہے، کیونکہ اکثریت پاک و ہند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ دین ہے، جو شافعی ہے وہ کچھ بھی نہیں، بلکہ بعض جعلی روایت بنائی گئی، جب لوگ تعصب میں آتے ہیں تو پھر بہت گھٹیا درجے تک اتر جاتے ہیں۔ علماء بڑے بڑے، کیونکہ عام آدمی تو عربی زبان میں فقرہ ہی نہیں نہ بنا سکتا، یہ تو کوئی بڑا عالم ہوگا تو بنائے گا۔ حدیث گھڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اور کہا ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت سراج حاذہ الامہ، امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ امام ابو حنیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے کھاتے میں ڈال دی کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو اس امت کا چراغ ہے، یعنی بڑھانے پہ آئے تو آسمان پہ اٹھا کے لے گئے۔ ادھر امام شافعی چونکہ ہمیں وہ پسند نہیں، وہ ہمارے امام کے مد مقابل آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا محمد بن ادریس اضر من ابلیس، محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، محمد بن ادریس اضر علی ہذہ الامہ من ابلیس، یعنی محمد بن ادریس امام شافعی شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہم اپنے مسجد کے مقتدیوں کو، اپنے دروس میں حاضر ہونے والے طالب علموں کو یہ کہہ دیں گے، یہ سکھلا دیں گے کہ امام شافعی اتنے نقصان دہ ہیں کہ شیطان بھی اتنا نقصان دہ نہیں، جب یہاں لکھ دیا جائے سجدہ عند شافعی تو وہ کو سجدہ کیوں کرے گا؟ پاکستان انڈیا کے قرآنوں میں، ہمارے یہاں نہیں، یہاں سعودی عربوں میں نہیں، لیکن پاک و ہند میں اور غالباً یہ بنگلہ دیش میں چونکہ ایک ہی فکر ہے وہاں کی، یہ لکھ دیا جاتا ہے سجدہ 18 نمبر پہ مطلق سجدہ، یہ سب کے نزدیک ہیں، 77 میں جا کے سجدہ عند شافعی تو وہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کبھی بھی کسی مجلس میں زور سے پوچھئے کہ میرے سوال کا جواب دیجئے قرآن میں سجدے کتنے ہیں، سب فوراً کہیں گے 14، اور کچھ لوگ جو ان میں سے اس بات کو سمجھتے ہیں وہ کہیں گے 15۔ تو صحیح تر بات یہ ہے کہ سورۃ الحج میں سجدے 2 ہیں، اور اس دوسرے سجدے کا ذکر باقاعدہ کتب حدیث میں آیا ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سجدہ کرنا ثابت ہے، اور اس حدیث کو محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا کہ وہ قابل عمل ہے، اور اسی طرح شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، پاکستان میں بہت بڑے محدث عالم تھے یہ، انہوں نے علامہ البانی کی بعض تصحیح اور تضعیف کی جو احادیث ہیں ان پہ مواخذہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے بارے میں انہوں نے بھی ان کی موافقت کی کہ یہ حدیث حسن ہے، قابل عمل ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الحج کی آیت 77 پر سجدہ کرنا ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو امام صاحب فلاں نہیں کرے گا، نہ کرے، دنیا نہ کرتی نہ کرے، ہمیں وہ سنت کے طور پر کرنا چاہیے۔ اگر اس سجدے کو ثابت کریں، مانیں، تو کل سجدے کتنے ہو گئے؟ 15۔ اب وہ 14 والا کھاتا جو ہے نا وہ ہمیں اپنے دماغ سے کھرچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچپن سے سنتے آ رہے تھے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے تھے، ایک بات جب کھل کر ہمارے سامنے تحقیق کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کو نکالیں دماغ سے اور وہاں 14 کی بجائے 15 رکھیں۔ قرآن کریم میں دوران سجدہ جو مقامات آتے ہیں تلاوت کے دوران تلاوت سجدہ کے مقامات،
ان میں سے پہلا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 206، دوسرا سورہ رعد کی آیت نمبر 15، تیسرا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 50۔ نحل اور نمل لکھنے میں قریب قریب ہوتا ہے، لیکن نحل شہد کی مکھی اور نمل چیونٹی، تو یہ شہد کی مکھی والی جو صورت ہے نحل، اس میں ہے آیت نمبر 50۔ اور سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس سے 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 109۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 اور سورہ حج کی 2 آیتیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تفصیل سے، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 77۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60، سورہ نمل کی آیت نمبر 26، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15۔ اس میں سجدہ ہے اور اس کا نام بھی سورۃ السجدہ ہے۔ ایک سورۃ السجدہ ہے اور ایک سورۃ حامیم سجدہ ہے، یعنی یہ 2 صورتوں کے ناموں میں سجدہ ہے، ایک صرف سجدہ اور ایک حامیم سجدہ۔ اور سورہ صاد 10واں سجدہ ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں، 15واں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38 میں، 38۔ اور سورہ نجم 16، گنتی میں ہمیں گڑبڑ ہو گئی ہے، سورہ نجم میں سجدہ ہے، آپ اس کو 13واں سجدہ کر لیں، 13واں سجدہ سورہ نجم میں۔ اور سورہ نجم کا سجدہ وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خانہ کعبہ میں سورت تلاوت کی، اور تلاوت کے دوران سجدہ آ گیا تو آپ نے سجدہ کیا، سارے مسلمانوں نے، صحابہ نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا۔ لوگ جو باہر تھے جو وہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں پہ برس پڑے کہ تم اس کے ساتھ سجدے میں چلے گئے تھے، تو اب انہوں نے بہانے تلاشنا شروع کر دیا، کہا نہیں وہ نہیں ہے، ہم نے تو لات منات اور عزا کا جو ذکر ہے، جبکہ یہ سجدہ جو ہے یہ آیت نمبر 62 میں ہے۔ سجدہ جو تلاوت کا سجدہ ہے آیت نمبر 62 میں ہے، لات منات کا ذکر بعد میں کہیں جا کے ہے، الگ سے ہے۔ اگر تو اکٹھا ہی ہوتا نا، سجدے کا بھی ذکر ہوتا، وہیں لات منات کا ذکر ہوتا، تو مانا جا سکتا تھا کہ جی انہوں نے، ایسا نہیں ہے، سجدے کا ذکر کہیں ہے، لات منات کا ذکر کہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا، ان کے دلوں کو ایسا پھیرا اس وقت کہ سارے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ سورہ نجم کا سجدہ ہے، سجدہ نمبر آیت نمبر 62 میں۔ اور 14واں سجدہ سورۃ انشقاق، سورۃ الانشقاق کی 30ویں سپارے کی آیت نمبر 21 میں۔ اور 15واں سجدہ بنتا ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی ہے، 5 آیتیں اس کی جو صورت ہے، اس میں آیت نمبر 19 پہ جا کر سجدہ آتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی گنتی کے حساب سے 14، حتیٰ کہ ہمارے اس کتاب کے مؤلف نے بھی یہی 14 ہی ذکر کیے ہیں۔ اور کہا ہے کہ سورہ حج کا پہلا معروف سجدہ آیت 18 میں ہے اور اس کے آخر میں آیت نمبر 77 میں سجدہ نہیں ہے، جبکہ یہ بھی ان کی صحو ہے، یہ ان کا صحو ہے کہ سجدہ صحو کو مان نہیں رہے، جبکہ حدیث میں ابو داؤد میں بہت اعلیٰ درجے کے عالم ہیں، بہت اعلیٰ درجے کا ان کا علم حدیث کا ذوق ہے، لیکن لکل فارسن کبوا کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل مکتب کیا گرے گا، جو کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں وہ کیسے گرے گا۔ تو عالم ہیں بہت بڑے، لیکن یہ کوتاہی دیکھیں بہت بڑے امام ابن حزم سے ہوئی، اور اس کے بعد آ کے ان سے بھی یہ کوتاہی ہو گئی، اور دوسرے تو بے شمار کرتے، ان کے یہاں تو صرف شافی کہہ دینے سے وہ جان ہی چھوٹ جاتی ہے۔ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، یعنی کیا سجدہ تلاوت کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں جمہور فقہا کے نزدیک سجدہ تلاوت کا سجدہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ہوگا، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی طہارت وغیرہ کی شرط بھی نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے،
یہ سجدہ تلاوت چونکہ صرف سجدہ ہے، یہ نماز نہیں ہے، لہذا اس کے لیے طہارت شرط بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، علامہ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی بلوغ المرام کی شرح لکھی انہوں نے سبل السلام بہت بہترین شرح، اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے۔ یہ سبل السلام جو ہے یہ یمن کے عالم ہیں، جہاں کے یہ ہیں اس کتاب والے مؤلف وہیں کے وہ ہیں، لیکن وہ بہت پہلے کے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ضروری ہے، کرنا چاہیے، تو اسے دلیل دینی چاہیے۔ نماز کے لیے وضو ہے، طواف کے لیے وضو ہے، لیکن اس سجدہ تلاوت کے لیے وضو کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ اکیلا سجدہ ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ عصر کے بعد قرآن پڑھیں سجدہ کریں، فجر کے بعد قرآن پڑھیں سجدہ کریں، سورج غروب ہو رہا ہے سجدہ کریں، سر سے ڈل رہا ہے سجدہ کریں، طلوع ہو رہا ہے سجدہ کریں۔ پانچوں مکروہ اوقات میں بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ صرف محض سجدہ ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو فضیلت ضرور ہے، اور ترک کر دیں گے تو کوئی گناہ والی بات اس میں نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے، امیر صنعانی علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محلہ میں کہتے ہیں کہ چونکہ طہارت شرط نہیں، آپ بے وضو کر سکتے ہیں۔ آج جب سجدہ تلاوت بے وضو کریں گے تو کیا قرآن کریم کی تلاوت بے وضو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالاولیٰ پہلے تو قرآن کی تلاوت بے وضو کر رہا ہے، اسی لیے سجدہ اس نے بے وضو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے کہ بے وضو قرآن کو پکڑ نہیں سکتا، بے وضو قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، جبکہ اس سلسلہ میں بھی صحیح ترین بات یہ ہے کہ قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو۔ اور جب یہ شرطیں کوئی نہیں ہیں جو کہ نماز کے لیے ہیں، طہارت وغیرہ، تو کہا کہ اس کے لیے قبلہ رو ہونا بھی شرط نہیں۔ یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں، قبلہ بھی یہاں ہے نا، آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا، آپ یہیں سیدھے سجدہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اولا افضل تو ظاہر ہے کہ قبلہ کی طرف سجدہ کرنا ہی ہے، لیکن اگر آپ کی بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آدمی قبلہ رو سجدہ نہیں کر سکتا، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، گنجائش نہیں ہے، اپنے آگے کر سکتا ہے، آگے اس کے قبلہ نہیں بلکہ کوئی دوسری جانب ہے، وہ سجدہ کرے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کو جو کہا گیا کہ یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مشرکین اور مسلمان سب لوگوں نے، حتیٰ کہ جنوں نے بھی سجدہ کیا۔ یعنی سورہ نجم کا سجدہ اتنا اہم سجدہ ہے کہ مسلمانوں نے، کافروں نے، حتیٰ کہ جنوں نے بھی یہ سجدہ کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سورہ نجم پڑھی، یعنی صحابہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی سورت پڑھتے ہیں، کوئی آیت سناتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سورہ نجم پڑھی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا اسی صورت پر جس میں ثابت ہے بخاری میں اور ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، مشرکین نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، جنوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور حضرت زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے صورت پڑھی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بیان جواز کے لیے تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب پڑھو تو ضرور ہی کرو، جنوں نے کیا، کافروں نے کیا، ٹھیک ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، اجر و ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، یہ سنت ہے۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جس میں جنوں کا، کافروں کا بھی ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ
اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ فرض نہیں. اگر فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ سجدہ نہیں چھوڑتے تھے. سجدہ تلاوت وضو اور قبلے کی طرف منہ کیے بغیر جیسے بھی ممکن ہو کر لینا چاہیے اور صحیح ہوتا ہے. صحیح بخاری، مسلم اور سنن ابو داود میں حدیث ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات کی اور دن کی نماز دو دو رکھتے ہیں. اب نماز دو دو رکھتے ہو گئی، اور جو 2 رکعت سے کم ہوگی اس کو نماز نہیں مانا جائے گا جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو. اب دلیل دیکھیں گے تو آپ کو وطر کی 1 رکعت کی دلیل مل رہی ہے. صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ اگر میں 2 رکعتیں اور پڑھوں گا پھر وطر پڑھوں گا تو میری نماز جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے. توتر ما کان قبلہ، تو وہ پہلی ساری رکعتوں کو وہ وطر بنا دے. 1 رکعت کا نماز ہونا ثابت ہو گیا. اسی طرح دوران جنگ جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، صلاۃ الخوف کی 1 رکعت ثابت ہے اور قرآن کریم میں ثابت ہے، حدیث شریف میں ثابت ہے. 1 رکعت صلاۃ الخوف ثابت، 1 رکعت صلاۃ الوتر ثابت. اس کے علاوہ 1 رکعت کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ ثابت ہے جبکہ وہ 1 رکعت بھی پوری نہیں ہے. اس میں تو سجدے نہیں ہیں، اس میں رکوع نہیں ہے، قومہ نہیں ہے، لیکن وہ نماز ہے، صلاۃ الجنازہ. اور یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ صلاۃ نہیں بنتا. لہذا کہا گیا کہ قبلہ رو نہیں ہے، تب بھی نماز کے لیے قبلہ رو ہونا 1 مرتبہ شرط ہے. یہ قبلہ رو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نماز نہیں ہے. اور سجدہ تلاوت کی فضیلت وہی پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی کہ شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں انکار کر گیا، میں جہنمی. اور بنی آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور یہ جنتی. یعنی سجدہ تلاوت کرنے کے نتیجہ میں شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جانے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی ڈائریکٹ شیطان سے نقل کرنے والا کوئی نہیں. شیطان کے کلمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نقل کروا رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اگر کوئی چیز کسی سے بھی ہو اور اس پر مہر نبوت لگ جائے تو وہ چیز دین بن جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں جو سجدہ تلاوت ہے، چیخ کون رہا ہے؟ شیطان. کیا رہا ہے؟ ان کو سجدے کا حکم ہوا، انہوں نے سجدہ کیا، یہ جنتی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدے سے انکار کیا، میں جہنمی. اگر یہ بات یہیں تک رہ جاتی تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. یہ بات بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قیمت ہو گئی. یہ شریعت بن گئی، دین بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بن گیا. اور اسی طرح جو آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، آپ کے ذہن میں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کا رکھوالا، محافظ بنایا. صدقے کی کھجوریں ہیں تو میں ان کا خیال رکھنا. وہ کھجوروں کے اس ڈھیر کے پاس یا سٹور کہہ لیں، کھجوروں کے سٹور کے پاس وہ سویا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سو گئے، کوئی آیا اور اس نے کھجوریں لپیٹیں اور لے کے نکل گیا. چور آ گیا، چوری کی لے گیا. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں تو اتنا غافل سو گیا کہ یہ کہا کہ میں آج خیال رکھوں گا. خیال رکھا، یعنی سوئے ہوئے نہیں تھے لیکن سوئے ہوئے نظر آئے. شیطان آیا کہ اس نے پھر سے کپڑا ڈالا، کھجوریں لے کے جانے لگا تو انہوں نے دبوچ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. کہا کہ میں تمہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کو تو ایک انسان معلوم ہو رہا ہے، پکڑ لیا. کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تیرے اس کیس کا فیصلہ وہی کریں گے. اب شیطان نے چیخنا چلانا، منت سماجت میں یہ وہ جیسے عادت ہوتی ہے، کہا کہ میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تمہاری چوری نہیں ہوا کرے گی. میں تو کیا، کوئی بھی تمہاری چوری نہیں کرے گا، اگر مجھے تم یہاں چھوڑ دو تو میں وہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نسخہ مل رہا تھا. کہا کہ چور ہے، بھاگ جائے گا، چھوڑ دوں گا، لیکن اگر یہ ایسا کوئی چیز دیکھے جاتا ہے کہ جس سے آئندہ چوری نہیں ہوا کرے گی
تو یہ تو زبردست چیز مل جائے گی، اور واقعی قیامت تک کے لیے ہمیں کتنی زبردست چیز مل گئی۔ کہا جہاں تم سو وہاں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت تم پڑھ کے سو جاؤ، جس جگہ میں تم سوئے ہوئے ہوگے وہاں چور نہیں آئے گا، وہاں چوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، نکال دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو ہریرہ تیرے اس ساتھی نے کیا کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل چکی ہے، اللہ رب العزت کا ظاہر ہے کہ ایک تعلق ہے، ہمارے لوگ اس کو علم غیب کہتے ہیں، حالانکہ علم غیب کی اتنی مثالیں رد کی موجود ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی پر اتنی بڑی تہمت لگ گئی، علم غیب ہوتا تو مہینہ بھر کیوں پریشان رہتے۔ بہرحال اللہ رب العزت کچھ باتیں بتاتا تھا اس طرح کی بھی قرآن کے علاوہ، بلکہ سنت رسول ساری جو ہے یہ وہی ہے اور یہ قرآن کے علاوہ ہے۔ تو کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کیا؟ تو کہا واقعہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے ایسے ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر یہ مجھے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد صدقک وہو کذوب، تجھے اس نے جو بتایا یہ بالکل سچ بتایا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کاذب بھی نہیں کہا، کذوب بھی، کذاب کی طرح افل تفضیل کیسے کہا کہ تمہیں جو بات بتا کے گیا ہے یہ بالکل صحیح کہا، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یعنی جھوٹے آدمی کے منہ سے اتنا بڑا سچ نکلا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے گھر میں انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی، بہترین اس کا ہے یہ۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہے، سجدہ صاحب کے سلسلے میں بھی کہتا ہے کہ اسے سجدہ تلاوت، اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کیا، فلہ النار، میرے لیے جہنم ہے۔ تو گویا کہ سجدہ تلاوت کے نتیجہ میں اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے سجدہ کرنے والے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ جب تک کسی کو دعا نہیں آتی تب تک کیا کرے؟ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، جیسا کہ نماز کا سجدہ ہے وہ پڑھتا ہے۔ اور کچھ جسے آتا نہیں یہ تو ایک دعا ہے ہی نا، نماز کے لیے یاد کی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب ساری عمر کہے کہ ٹھیک ہے جی وہ ہمارا چل رہا ہے، یعنی ہر سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور اٹھ گیا، ایسا نہیں۔ جب تک وہ یاد نہیں ہوتی تب تک یہ کرے اور یاد کرنا شروع کر دے، اور وہ کوئی 2 صفحے نہیں ہے میرے سامنے، یہ پوری 1 سطر بھی نہیں ہے، پوری 1 سطر بھی نہیں ہے، 70 سے بھی کم ہے، اور اچھا صاف لکھا ہوا ہے، باریک لکھیں تو شاید یہ آدھی سطر میں آ جائے۔ آدھی سطر میں کیا، لوگوں نے، لکھنے والوں نے تو بہت بہت کمال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی نے انڈے پر پورا قرآن لکھ دیا، ایک صفحہ چھوٹا سا، یہی لے لیں کہ جیسے ایک ہاتھ کے برابر صفحہ، پورا قرآن موجود ہے۔ لکھنے والوں نے تو کیا کیا کمال کیے ہیں۔ تو یہ تو جگہ ہے، چند کلمات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں جو حدیث ہیں ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ، بعض روایت میں صورہ نہیں ہے لیکن وہ اس میں موجود ہے، اور بحولہ وقوتہ، یہاں تک مشہور روایت اور مشہور حدیث ہے جو کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے، جبکہ مستدرک امام حاکم میں الفاظ ہیں جو یہاں مؤلف نے ذکر نہیں کیے، اور عموماً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلمات ذرا ضعیف سند سے ثابت ہیں، وہ ہیں آخر میں جا کے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جبکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات کو اپنی جو روایت ہے مستدرک امام حاکم میں اس میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تلخیص المستدرک کے نام سے کتاب لکھی جس میں مستدرک امام حاکم پر تنقید کی، کہاں انہوں نے کہا صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں، کہاں انہوں نے کہا صحیح ہے اور وہ صحیح ہے،
اس طرح کی ان کی کتاب ہے، اس میں امام ذہبی نے بھی اس کو ان کی مرضی کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، لہذا ان کلمات کو شامل کر لینا چاہیے۔ سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک دعا اور ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے، جسے عجیب کہنا تو مناسب نہیں، بہترین واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آتے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے پاس نماز پڑھ رہا، یعنی انہوں نے اپنا خواب سنایا، خواب میں میں درخت کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ہی میں نے ایک آیت سجدہ تلاوت کی۔ نماز کے دوران جیسے آیت سجدہ آ جاتی ہے، آیت سجدہ تلاوت کی، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ انہوں نے تلاوت پر سجدہ کیا، درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا، اور میں نے سنا کہ اس سجدہ میں درخت یہ پڑھ رہا ہے، درخت جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرن، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے تو میرے لیے اجر و ثواب لکھ دے، وضع عنی بہا وزرن، اس سجدے کی برکت سے میرے گناہ جھاڑ دے، ختم کر دے، وجعلھا لی عندک ذخرن، میرے لیے اس سجدے کو ذخیرہ بنا دے، وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داود، اور مجھ سے تو اسی طرح یہ سجدہ قبول فرما جس طرح تو نے یہ سجدہ داؤد علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ درخت یہ دعا مانگ رہا ہے۔ صحابی نے اپنی یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب آ کے سنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی نے یہ خواب سنا دیا، بات آئی گئی ہو گئی، پھر میں نے دیکھا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں پہلے انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہے، اب کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز میں آپ نے تلاوت کا سجدہ جس آیت میں ہوتا ہے وہ آیت تلاوت پڑھی، آیت سجدہ پڑھی، اور اس پر آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں آپ نے یہی دعا پڑھی، جو دعا درخت نے پڑھی تھی وہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو یہ بھی وہ آیت الکرسی والی بات ہو گئی نا، وہ تو خیر شیطان تھا لیکن نسخہ صحیح دے گیا، اور یہ درخت ہے، بے جان ہے، اللہ رب العزت کے سامنے یہ بھی سجدہ ریز ہوا، اور وہ دعا مانگی جو کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ میں مانگی، تو ہمارے لیے یہ دعا بھی سنت ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور دعا بھی بہت اچھی ہے۔ پہلی دعا بھی بڑی اچھی ہے، سجد وجہ الذی خلقہ، میری پیشانی نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے بنایا، وصورہ، اس کی تصویر شکل تیار کی بنائی، وشق سمعہ، اس کے کان بنائے، وبصرہ، آنکھیں بنائی، بحولہ وقوتہ، اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کتنا ہی بہترین خالق ہے۔ یہ اس کے آیت کے الفاظ ہیں، اور وہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا ہیں۔ یہ دوسری دعا ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ دعا ہیں، اپنے لیے بندہ مانگتا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرن، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اجر و ثواب لکھ دے، وضع عنی بہا وزرن، اور میرے گناہ جھاڑ دے، اس سجدے کی بدولت میرے گناہ جھاڑ دے، وجعلھا لی عندک ذخرن، اور میرے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے، یعنی قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں یہ ذخیرے کی شکل میں جمع ہو، وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داود، اور جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام اپنے بندے سے سجدے کو قبول کیا ہے اسی طرح اے اللہ مجھ سے بھی اس سجدے کو تو قبول فرما۔ تو بہترین بات جو ہے یہ دعا بہترین یہ ہے، اور حمد و ثنا بہترین دوسرے میں ہے۔ اب اگلا سجدہ ہے سجدہ شکر، آخری سجدہ یا تیسرا سجدہ، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو، سجدہ شکر، یہ تین سجدے ثابت ہیں۔ چوتھا وہ ہے جس کو میں نے بتایا کہ سجدہ دعا جو لوگوں نے گھڑ کے چوتھا سجدہ بنایا ہے۔ سجدہ شکر مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی
اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی کوئی پریشانی دور کی، یہ بھی تو نعمت ہے نا۔ ایک آدمی کو بہت بڑی پریشانی لاحق ہو چکی تھی، اللہ رب العزت نے کرم کیا، وہ پریشانی دور ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمت ہے کہ اس نے پریشانی کو دور کیا۔ آدمی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، کہا گیا کہ تمہارا آپریشن ہوگا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ رب العزت نے آپریشن کو کامیاب کر دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ بیٹا دیا، نعمت، بہت اچھا کوئی وظیفہ کام دیا، جاب دیا، نعمت، اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے، نعمت۔ اس کے برعکس دوسری چیزیں ہیں کہ آدمی نے بیماری سے شفا عطا کی، نعمت، بہت بڑا آپریشن تھا، کامیاب کر دیا، نعمت، بہت ساری کوئی آفت آنے والی تھی سر پہ کسی وجہ سے، اللہ نے اس کو ٹال دیا، نعمت ہے۔ ایسی کوئی نعمت آئے تو اس پر شر برائی دور ہو، نعمت آئے تو سجدہ شکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کو مستحب قرار دیا گیا کہ کرنا چاہیے۔ ابو داود، ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ خوشی کی کوئی بات ہوتی یا کوئی خوشخبری دی جاتی، یعنی خوشی کی بات آپ کو حاصل ہو گئی یا کسی نے خوشخبری دی، تو ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، یعنی خوشی کی خبر آئے یا خوشی حاصل ہو۔ خبر کا مطلب یہ کہ وہ آئی گئی تقریباً وہ بھی، اور اگر حاصل ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور مستدرک امام حاکم اور اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بڑا لمبا سجدہ کیا، یعنی آپ صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں، آپ نے سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا، اور پھر سر اقدس سجدہ سے اٹھایا تو فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر بیٹھے اٹھے جبرائیل امین آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے جائیں گے، کسی کو کیا معلوم ہے کہ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے انہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی تھی، مجھے ایک خوشخبری دی تھی، وہ خوشخبری آپ نے ذکر نہیں کی، کون سی تھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ نے بہت ساری خوشخبریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، کہا کہ مجھے انہوں نے خوشخبری دی لہذا میں نے اللہ کا یہ شکر ادا کیا اس سجدہ میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشخبری دیتا تھا تب بھی آپ فوراً سجدہ شکر کرتے تھے، کوئی نعمت حاصل ہوتی تھی تو فوراً سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی سنن کبریٰ بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن کی طرف 2-3 لوگ گئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے ہیں رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جن کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فیصلہ کیسے کرو گے، اگرچہ اس روایت پر بھی کلام کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم یمن جاؤ۔ یمن چونکہ اس علاقے کے قریب بھی پڑتا ہے اور اصل عرب علاقہ ہے، اصل عرب علاقہ ہے، اور اس کی اللہ کے نبی نے کئی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ الحکمہ الیمانیہ، یعنی یمن میں حکمت اور دانائی بھی ہے، اور اسی طرح بعض دیگر امور ہیں جن میں سے حضرت اویس قرنی جو ہیں وہ بھی یمن کے ہیں، ایسے ہی دیگر امور ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا یمن، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اہل یمن اسلام لے آئے، یعنی اس سے پہلے وہاں یہودی تھے، اس سے پہلے وہاں آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ اہل یمن مسلمان ہو گئے۔ آپ نے سنتے ہی سجدہ شکر ادا کیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میری اتنی امت یکدم بڑھ گئی کہ ایک پورا علاقہ یا پورا ایک ملک جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بہت بڑا شرف تھا نا، جتنی امت بڑھے گی آپ اتنے خوش، اتنا آپ کا مقام بالا۔ آپ نے تو باقاعدہ حکم فرمایا ہے تزوج الولود الودود، اے نوجوانوں پیار کرنے والی
اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادیاں کرو، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں بڑی امت ہونے پر فخر کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، ہمارے لوگ زیادہ بچے پیدا کرنے والی کی راہ میں رکاوٹ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں جی بس سٹاپ ہو گیا، آپریشن کراؤ، بچہ دانی نکالو، یا وہ ٹیوب رکھاؤ، بچہ آنا بند کرو، یا کنڈوم، یا یہ اور یا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ امت بڑھے، اور ہمارے ان انگریز زدہ لوگوں کی خواہش ہے کہ بچے زیادہ نہ ہوں، ہم دو ہمارے دو۔ کتنا زبردست نعرہ بنایا ہوا ہے، ہم دو یعنی میاں بیوی اور ہمارے دو، بیٹی بیٹا، بیٹی بیٹا ہو جائے تیسرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہاں بیٹیاں دو ہو جائیں تو کبھی کبھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اور کر لیں، ایک ایک کرتے بعض دفعہ 4-6 ہو جاتے، یہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس پہ کہا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے بڑا ہونے پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے سجدہ شکر کا حکم کیا ہے، تو وہ شروع میں نے ذکر کی دیا کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کا تو پتہ چل گیا نا کتنی فضیلت ہے، شیطان چیخنا شروع ہو جاتا ہے اس سے، لیکن فرض اور واجب نہیں، اگر آپ اسی وقت کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہے کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا، آپ کی طبیعت نہیں مانتی اس وقت کہ آپ اس کو چھوڑ کر سجدہ کریں، آیت تلاوت آئی، آپ آگے گزر گئے، اور ساتھ اٹھ کے مصلی ڈالیں گے، پھر بیٹھیں گے۔ بعض دفعہ آدمی کوئی سستی کر جاتا ہے، کبھی کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آفس میں ٹیبل پہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ مصلی نہیں ڈال سکتے، تو اس سجدے کو اگر لیٹ کر کے دوبارہ آپ اس جگہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سجدہ کر لیتے ہیں بعد میں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اسی وقت کر لیتے ہیں تو اولا، اور اگر کبھی بھی نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کر لیں گے تو ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ کے طریقہ کے مطابق نمازیں ادا کرنے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے درس شروع ہوگا انشاءاللہ نماز کسوف اور خسوف، یہ ہے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں۔ جو گرہن لگ جاتا ہے نا، چاند کو گرہن لگے تو، سورج کو گرہن لگے تو، ان دونوں کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل ذکر کریں گے۔ اب آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا صحیح حدیث میں؟ سجدہ تلاوت کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں کہ حسن درجہ کی حدیث ہیں، یعنی جن کو آپ دوسرا درجہ کہہ لیں، پہلا درجہ نہیں، دوسرا درجہ۔ صحیح کی بجائے کہا گیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کو امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا، اور اس سے پہلے کا حصہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے، اس میں ان کو صحیح قرار دیا گیا۔ اور جو آگے والی حدیث ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، جس میں درخت کا ذکر ہے، وہ حسن درجے کی ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے وہ اس پہلی کی نسبت ذرا کم ہے، لیکن قابل عمل ہے۔ اب ایسا بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کے نزدیک کسی وجہ سے کوئی روایت مختلف فی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ جن کے نزدیک سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ عمل کریں، جن کے نزدیک سند کے اعتبار سے تحقیق کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ وہ صحیح نہیں ہے وہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کے دوران نماز پڑھا ہے، جیسے ظہر کی نماز 4 کے بجائے اگر 3 رکعت میں سلام پھیر دیا تو کیا ہوگا؟ سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد اسے بتائیے کہ آپ نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے، تاکہ وہ اٹھ کے 1 رکعت اور پڑھے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کوئی بولا نہیں۔ صحابہ میں سے کوئی بات نہیں کر رہا، بالآخر حضرت ذوالیدین 2 ہاتھوں والے صحابی
ساری دنیا دو ہاتھوں والی ہوتی ہے، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ ذوالیدین کہا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ تھوڑے بڑے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے، تو ان کا نام ہی ذوالیدین پڑ گیا، کسی کو نام یاد ہی نہیں ہے ان کا، ذوالیدین ہی معروف ہو گئے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں تو ان کا نام ابو ہریرہ نام نہیں ہے، کنیت ہے، تو یہ ذوالیدین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہو گئی ہے یا آج آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ بھولے بھی تھے اور اتنا بھول گئے کہ اب بھی یاد نہیں آیا، دلانے پر بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ یکدم آ جاتا ہے، ہاں بھائی غلطی لگتا ہے آج ہو گئی، یاد نہیں آیا، کہا نہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہے۔ اب باقی صحابہ بھی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب آپ نے تصدیق کر لی صحابہ سے کہ 2 ہی پڑھی ہیں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اندر گئے، کیونکہ مسجد سے باہر آ چکے تھے، فوراً اندر گئے، اللہ اکبر کیا، 2 رکعتیں اور پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے، تو آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، لوگو میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح کہ تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس طرح غلطی سے کوئی آدمی تھوڑی نماز پڑھ کے سلام پھیر دے تو نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے، پہلی نماز اس کی صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھول سے ہوا جو ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نہ پڑھتے، پھر 4 پڑھتے۔ ہمارے مولوی آج کل یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں جی بس اگر ایسا ہوا ہے تو درمیان میں چونکہ بات ہو گئی 2 رکعت 3 رکعت 2 رکعت 3 رکعت لوگ یاد دلائیں گے تو اس کی پہلی باطل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باطل نہیں ہوئی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کیا واقعی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہا، آج 2 رکعت بات تو وہاں ہوئی، لیکن وہ ساری بات کہانیاں نہیں تھی، نماز کے بارے میں تھی۔ اگر کوئی نماز کے بارے میں ایسی سوال جواب کرتا ہے تو اس کے باوجود وہ نماز باطل نہیں ہوگی، اسی پر بنیاد رکھ کے بقیہ نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ نفل نماز اگر جیسے 2 رکعت پڑھنی تھی، 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے غلطی سے، یہ غلطی سے، ہاں تو 1 رکعت اور پڑھے، کوئی بات، فرض ہو نفل ہو، وہ حکم ایسا ہی ہے کہ جیسے یاد آیا فوراً 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر لے۔ سنا ہوں میں کہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہی تو بات ہے نا، ریپیٹ والی تو میں بات کر رہا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کہا، جو چھوٹ گئی وہ پڑھ لی، سجدہ سہو کیا، اب ریپیٹ کا یہ کہاں سے لائیں گے؟ غلط کہتے ہیں، سجدہ سہو نفل میں فرض میں جہاں بھولے گا سجدہ سہو موجود ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جبکہ دعائے قنوت اتنی پابندی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ فرض ہے نہیں ہے نا، وہاں کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو۔ نفل 2 رکعتوں میں کیا مشکل آ رہی ہے؟ اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ نہیں سجدہ سہو نفل میں نہ کرو، نماز ریپیٹ کر لو، اس سے اچھا نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھو سجدہ سہو کرو، رسول اللہ کی نماز کے برابر ہو گئی۔ ہمیں مولوی کی نماز کے برابر نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی نماز کے برابر نماز چاہیے۔ جنازے کی نماز میں کوئی 1 سلام پھیر دے، 2 سلام پھیر، جنازے کی نماز میں دونوں حدیثیں موجود ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنے والی بھی اور ایک طرف سلام پھیرنے والی بھی، اور ان میں سے بعض احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سلام پھیرنا جنازے میں ثابت ہی نہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابھی 2 سال ہوئے شاید ان کو، 2-3 سال اس کے دوران وہ فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے نماز کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے مختصر نماز نبوی، اس میں جنازے کے ذکر میں جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جو
سلام ہے، ایک سلام کے سوا جنازے کی دوسری سلام صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ حدیث ثابت نہیں ہے جس میں دونوں طرف نماز کا، تو دونوں طرف پھیریں ٹھیک ہے، ایک طرف پھیریں کوئی حرج نہیں، حدیث موجود ہے۔ اور ایک طرف سلام پھیرنے کے سلسلہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نماز نبوی جو ان کی ہے صفت صلاۃ النبی، اس میں بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے، ان کی ایک صلاۃ الجنائز کتاب ہے، پوری جنازے کے بارے میں تفصیلی موٹی کتاب، وہ بھی اردو میں شائع ہو چکی ہے پاکستان سے، اور شاید انڈیا میں بھی کہیں ہو۔ تو اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ کہا ہے کہ ایک اگر سلام پھیریں گے تو جو سلام کا انداز ہوتا ہے نا ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ یہ ایک گال یا یہ سائیڈ پیچھے چلی جائے، تو یہ ہوگا کہ جب آپ ایسے سیدھا جتنا گردن گھومتی ہے گھما لیں، اور دوسرا اس طرف جائے گی تو گھما لیں گے۔ اب اس کے ساتھ یہ جو ہے نا السلام، کبھی کبھی دیکھنا ایسے جھٹکا دے کے لے جا کے وہ ایسا آرام سے وہی بیٹھے بیٹھے جتنی گردن جاتی ہے سلام، تو جنازے کے سلام کے لیے یہ انداز نہیں ہے جب ایک ہوگا۔ اس میں الفاظ آتے ہیں تلقاء نفسہ ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اپنے سامنے تھوڑا سا اوپر کی طرف رخ کرتے ہوئے، یعنی تھوڑا سا دائیں اور تھوڑا سا اوپر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ایک ہو تو ایسے، لیکن پھیرتے ایک ہی ہیں لیکن پھیرتے اسی طرح ہیں جس طرح کے دو والے پھیرتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ لیکن اگر کوئی دونوں طرف پھیرتا ہے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے لوگوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی پوری ہو جائے ہر حال میں، امام ایک طرف پھیر رہا ہے یہ دوسری طرف بھی پھیر لیتے ہیں، یہاں چونکہ چانس ہے، اسلام نے کہا السلام علیکم، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو فارغ ہو گیا تو انہوں نے ادھر بھی کر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی جھٹکے میں دونوں کام ہو گئے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرف پھیریں جائز، ایک طرف پھیریں جائز۔ تکبیر یا رفع دین، رفع دین اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ چاروں میں رفع دین کرنا چاہیے، جیسے کہ عید کی 12 رکھتے ہیں، 12 تکبیریں، 12 تکبیروں میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین ہے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں 12 کے ساتھ ہے، یہاں چاروں کے ساتھ ہے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہاں 12 کے ساتھ ہے، یہاں 4 کے ساتھ نہیں ہے، تو اس میں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ احناف اسی کے قائل ہیں، ان کو تو ویسے ہی رفع دین سے بڑی تکلیف رہتی ہے نا، تو ان کے لیے تو کم از کم یہ تعاون ہو جاتا ہے کہ کچھ اہل حدیث بھی جنازہ میں رفع دین کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس کی تحقیق ہے، وہ کبار محدثین کی تحقیق پہ بنیاد رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس حدیث میں اتنی جان نہیں ہے کہ آدمی رفع دین کرے تو وہ نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہے حدیث سے ثابت ہے وہ کرے۔ یہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی سختی کی ضرورت نہیں کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کی تحقیق جو کہتی ہے اس پہ عمل کریں، کہ دوسرے کو غلط کہنا، تان تشنیع کرنا وہ صحیح نہیں۔ اور اگر صحیح حدیث کے مقابلہ میں ضعیف حدیث جو متفق علیہ ضعیف ہے اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو تان و تشنیع نہیں، لیکن وہ بہر صورت اس کا عمل صحیح تو نہیں ہے نا۔ رفع دین کرنے کے مطلق رفع دین نماز کی جو ہے اس کے بارے میں چاروں خلفائے راشدین موجود، 10 مبشرہ 10 صحابی موجود، 40 اور شامل کریں 50 صحابہ کی کئی 100 حدیثیں موجود، وہ ساری چھوڑ کے ایک طرف کر دیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث لے لیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم رفع دین نہیں کرتے، تو یہ تو مناسب عمل نہیں ہے نا۔ اگر موازنہ بھی کرنا ہے تو موازنہ کر کے دیکھو کتنے بڑے ہیں عبداللہ مسعود، ہمیں معلوم ہے بہت بڑے، لیکن ان کے اتنا بڑا ہونے سے زیادہ بڑے ہیں خلفاء راشدین چاروں خلفاء حضرت عبداللہ بن مسعود سے افضل ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا مانتی ہے۔
اور کوئی ہو نہ ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کوئی شک ہی نہیں، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا درجہ ان کے بعد جا کے ہی آتا ہے۔ وہ کہیں رفع دین نہیں کی، بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے نہیں کی، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، رفع دین نہیں کی، بھول گئے، یاد نہیں رہا، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے وہ اور بھی کئی چیزیں بھول گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، 3 لوگ ہوں تو جماعت کیسے کرانی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو کہاں رکھنا ہے، انہوں نے اپنے قرآن میں یہ نہیں لکھی ہوئی تھی، ان کے پاس مصحف تھا اس میں یہ 2 صورتیں لکھی ہوئی نہیں تھی، کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو دم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو اتارنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اب جب وہاں ان سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو یہ بھی کوتاہی مانیں، بات چھوڑ دیں، نہیں جی وہ ایسا، چونکہ ہمارے امام کی طرف سے یا ہمارے بڑے مولویوں کی طرف سے جو بات آ رہی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں قرآن چھوڑنا منظور، حدیث چھوڑنا منظور، اور ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن سنت کے مخالف مسائل ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن سنت کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرف ہمارے مولویوں کا فتویٰ ہے۔ سلام کے وقت کاندھے کو جھکنا نہیں، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ پیچھے والے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گال دیکھ لیتے تھے، ایسے ہیں پیچھے والوں کو گال نظر آئے گی، اب وہ دیکھنے والا، جزاک اللہ خیر، دیکھنے والا اپنے کندھے کو دیکھے تو ہو سکتا ہے پھر وہی بات ہوگی جو ایسے کرنے والوں کی ہے نا، آپ سلام پھیریے سیدھا اور سلام پھیریے سیدھا۔ یہ کچھ لوگوں کو کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں اصل میں دیسی ماحول میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سلام پھیرے تو کندھا نظر نہیں آئے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کندھا دیکھنے کی بات کہاں لکھی ہوئی ہے، سلام پھیرنا ہے اس طرف آخر تک سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈیا میں اکثر مساجد میں نہیں، چند مساجد جو کہ بھٹکل میں آتی ہیں یا کیرلا میں آتی ہیں، ان کے علاوہ وہ کہیں نہیں پڑھاتے۔ یہ شافعی لوگ ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ فجر میں دعائے قنوت کے قائل تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ پڑھتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا میں کہیں نہیں، ساری دنیا میں کہیں نہیں سوائے کیرلا اور بھٹکل کے، کیونکہ وہ شافعی لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ امام وہ مل گیا کہیں تو پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کہیں آپ اس سے بچ سکتے ہیں، بھٹکل میں ایک مسجد بن گئی ہے، جامع مسجد ہے، مکتبہ ابن حجر ہے، تو وہ نہیں پڑھتے، وہ سنت کے مطابق جو جمہور علماء امت کا مسلک ہے اس کے مطابق سلفی مکتب مطابق خطبہ بھی ہو رہا ہے، سلفی مکتب مطابق ساری نمازیں ہو رہی ہیں۔ مکتبہ ابن حجر، اور مسجد کا نام غالباً انہوں نے مسجد عبداللہ بن عباس رکھا ہے، غالباً جامع مسجد ہے۔ پچھلے سال وہ جامع ہو گئی ہے، پہلے کئی سال سے وہ صرف مسجد تھی اور اب وہ جامع ہو گئی ہے، وہاں باقاعدہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔